نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نواقض اسلام میں سے دو چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. ایک ہے جادو اور دوسرا ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دینا یا ان کی مدد کرنا. یہ دو چیزیں انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. یہ دو نواقض اسلام میں سے ہیں، یعنی بندے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. کون سی چیز؟ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی جادو. جادو کیا ہوتا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، سحر جسے کہتے ہیں. اس میں نفرت یا محبت پیدا کرنے کے اعمال کروانا دو بھی شامل ہے. جادو دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو نفرت میں یا تو محبت میں. تو نفرت میں بھی جادو کرانا حرام ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے بھی جادو کرانا حرام ہے. اور یہ حکم ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو جادو کرتے ہو یا پھر جادو پر راضی رہتے ہیں. یعنی اس میں یہ تمام لوگ شامل ہیں جو جادو کرتے ہیں یا پھر جادو پہ راضی ہوتے ہیں اور جو جادو کا جواب جادو سے دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں حرام ہیں. جیسے فرمان الہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے. وہ یعنی کون ہے یہ؟ وہ سے مراد وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ لوگ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی. وہ لوگ سے مراد کون ہیں؟ جو دو فرشتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگ دونوں جادو سکھاتے تھے. تو وہی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی کو یعنی وہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم ایک فتنہ آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. تو یہ جو آیت ہے یہ دلیل ہے کہ جادو کفر ہے. جادو کا کرنا، اس کا کروانا، یا پھر اس پر راضی رہنا، یا پھر جادو کا جواب جادو سے دینا، یہ تمام چیزیں کفر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 اس کی دلیل ہے کہ جادو کفر ہے اور جادو کا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف اس میں یہاں پر کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، فلا تکفر، تم کفر مت کرو. یعنی وہ فرشتے یہ بولتے تھے کہ تم کفر نہ کرو. تو آپ لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کی تفسیر اچھی طرح سے دیکھیے، انشاءاللہ تمام بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال جادو نواقض اسلام میں سے ہے. اس میں وہ سارے اعمال یعنی تعویذ، یا پھر جو دو افراد کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان، یا پھر کوئی دو افراد کے درمیان نفرت یا جدائی پیدا کر دینا، یا پھر ایسے تعویذ گنڈے جو دو افراد میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سب اعمال جادو میں شمار ہوتے ہیں. یہ شرکی اعمال ہیں کیونکہ ان کو نفع و نقصان کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں لوگ. یعنی اس سے نفع یا نقصان کا اس کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نفع یا نقصان کی توقع رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نفع یا نقصان کی توقع رکھنا. غور کریے الفاظ پر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نفع یا نقصان کی توقع رکھنا شرک اور کفر ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے حدیث بخاری کی، حد الساحر ضرب بالسیف، جادوگر کی سزا کیا ہے؟ تلوار سے اس کا سر قلم کر دینا ہے. اور فرمایا اجتنبوا سبع موبقات، کتنی چیزوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا؟ 7 چیزوں سے، ہلاکت کرنے والی چیزیں ہیں یہ. اجتنبوا سبع الموبقات والسحر، اس میں سے ایک سحر بھی ہے. 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو، اور ان میں سے ایک کے متعلق فرمایا اور جادو سے بچو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صاف فرما دیا، حد الساحر ضرب بالسیف، ساحر کی یعنی جادوگر کی سزا کیا ہے؟ تلوار سے اس کا سر قلم کر دینا ہے. جادو سے مراد وہ اعمال، وہ ہیلے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو دل، آنکھ، جسم میں تاثیر پیدا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں جدائی، یا کسی ایک دوسرے میں جدائی، کسی کے دل میں کسی کی طرف رغبت، محبت، یا پھر انسان کو بیمار کرتے ہیں جادو کروا کر، یا پریشان کرنا، یا حتیٰ کہ اسے قتل کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے. اسی لیے
یہ اجماع امت کا یہ فتویٰ ہے، یعنی تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جادو کا سیکھنا، سکھانا اور جادو کا کرنا یا جادو کے مقابلے میں کسی کو، یعنی جادو کے جواب میں جادو کرنا، یہ تمام چیزیں کفر ہے، اس پر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا جادو۔ اس کے بعد دوسرا میں نے یعنی 8واں نواقض اسلام میں سے 8واں عمل میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، وہ ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دینا اور ان کی مدد کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جس نے تم میں سے ان کافروں سے دوستی کی وہ انہی میں سے ہوگا، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ 8ویں نواقض اسلام کی دلیل ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اس میں کیا فرما رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر کوئی کافروں سے دوستی کرے گا تو ایسی ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی مومنوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی رکھنا یہ ایمان کے اپوزٹ ہے، یہ ایمان کے اپوزٹ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پر کافر، یہود، نصارہ، تمام مشرکین سے دشمنی رکھنی واجب ہے اور ان سے محبت کرنے سے احتیاط اور پرہیز کرنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 1 میں، کیا فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ، تم ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہو اور وہ اس چیز کا کفر کرتے ہیں جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یہاں تک کہ یعنی یہ آیت کا ترجمہ سبحان اللہ کتنا پیارا ہے، یعنی آپ یہ آیت کی تفسیر پڑھیے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے جو بھی میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی میرے اور اپنے دشمن کو، یعنی جو اللہ کا دشمن ہے وہ مومن کا بھی دشمن ہے، اسے اپنا دوست نہ سمجھنا، اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، وہ اس چیز کا کفر، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، تمہارے پاس جو حق ہے اس سے یہ کفر کرتے ہیں، اس کا یہ انکار کرتے ہیں، لہٰذا تم ان سے محبت نہ کرنا۔ یہاں تک کہ بہنوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر باپ دادا بھی کافر ہوں تو ان سے بھی محبت رکھنا حرام ہے، سگے رشتہ دار بھی اگر تمہارے کافر ہیں تو ان سے بھی محبت رکھنا حرام ہے، محبت نہیں رکھنا ہے، حب، محبت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یہ سورہ مجادلہ کے آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے متعلق کہتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں کہ اے نبی، آپ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو دیکھیے، وہ لوگ کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہیں بناتے، ان سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے ایمان والے ہرگز بھی محبت نہیں رکھتے، فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ اور کیا فرما رہے ہیں، اگرچہ کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاؤَهُمْ، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، اگرچہ کہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، اگرچہ کہ ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو، عزیز قریب کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان سے محبت ہرگز بھی نہیں رکھیں گے، کس سے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں بہنوں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا کلیئر بتا دیے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو ہوتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں، اور ایسے دشمن کیا کیا کرتے ہیں، اپنے بھاری مال خرچ کرتے ہیں اسلام کی دشمنی میں، اور ان کے تمام معاملات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں۔ تو پھر ہم موجودہ دور میں یہ چیز کو دیکھیں، احتیاط کریں اس چیز سے کہ کئی ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو
یعنی بظاہر ہم کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مشرکوں کا ساتھ نہیں دے رہے، محبت نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ان کے اعمال کیسے رہتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو کسی دعوتی مقصد کے بغیر غیر مسلم کے ساتھ رہائش کرتے ہیں، یا بلا ضرورت ان کے شہروں کا سفر کرتے ہیں، ان کا لباس اختیار کرتے ہیں، ان کے عادات اطوار، ان کے عام طرز زندگی میں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی زبان، ان کی تہذیب، ہر چیز کو اپنا کر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی دعویٰ ہے دل میں، یہ بھی اعلان ہے زبانوں پر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اعمال دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں کی مشابہت، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی مشابہت، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی طرز زندگی کو اپنانا، اور ان کے ملکوں کو سفر کرنا، اور وہاں پر آرام سے یعنی ان سے دوستی کے ساتھ، یعنی بغیر کسی دعوتی مقصد کے دوستی کے ساتھ رہنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ان آیتوں کا جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 51، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1، اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، ایسی تمام آیتوں کا حق ادا کرنے والیاں ہم کو بنائیں، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔